NCHR کی رپورٹ کے مطابق اب تک پاکستان میں 40% خواتین اپنی زندگی میں تشدد کا نشانہ بن چکی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق قومی کمیشن برائے انسانی حقوق NCHR نے گھریلو تشدد کے رپورٹ ہونے والے واقعات میں مسلسل اضافے کے خلاف پالیسی سازی اور قانونی معاونت کے لیے اہم شراکت داروں کے درمیان ممکنہ تعاون پر تبادلہ خیال کے لیے مشاورتی سیمینار کا انعقاد کیا۔ تفصیلات کے مطابق سیمینار کے شرکاء نے نشاندہی کی کہ صرف 2021 میں پاکستان میں صنفی بنیاد پر تشدد کے 14,189 کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ سیمینار کی سربراہی NCHR کی چیئرپرسن رابعہ نے کی۔ اجلاس میں سول سوسائٹی کی تنظیموں، اقوام متحدہ اور عالمی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے گھریلو تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مسئلے کو ہر سطح پر حل کرنے کے لیے منظم کوششوں پر زور دیا۔ مسئلے سے متعلق دی گئی بریفنگ میں شرکاء کو بتایا گیا کہ خواتین کے خلاف ہونے والے گھریلو تشدد خاندان کے کسی فرد یا شوہر کی جانب سے ایسے فعل کو قرار دیا گیا جس میں جسمانی نقصان یا نفسیاتی تکلیف پہنچائی گئی ہو۔ اب تک کی حاصل شدہ رپورٹ کے مطابق 40% خواتین کو اپنی زندگی میں جسمانی یا جذباتی تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ طلاق یافتہ بیوہ اور علیحدہ ہونے والی خواتین کو شادی شدہ خواتین کے مقابلے میں زیادہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ گھریلو تشدد صرف ازواجی تعلقات تک محدود نہیں تھا۔ پاکستان کے آخری ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے DHS میں انکشاف کیا گیا کہ 15 سے 49 سال کی عمر کی 39% خواتین اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس کا نشانہ بنی ہیں۔ ترکیہ اور شام میں 7.8 شدت کا زلزلہ، 1400 سے زائد افراد ہلاک۔ تفصیلات کے مطابق ترک صدر طیب اردگان کا کہنا ہے کہ ترکیہ میں زلزلے سے اموات کی تعداد 912 ہو گئی ہے۔ زلزلے سے 2000 سے زائد عمارتیں متاثر ہوئی۔ ترکیہ میں زلزلے سے 5000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ 2440 لوگوں کو اب تک ریسکیو کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زلزلے کے بعد 45 ممالک نے مدد کی پیشکش کی ہے۔ تاریخ کے بدترین زلزلے سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فی الحال زلزلے سے ہونے والے نقصان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہماری پہلی ترجیح ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنا ہے۔ خیال رہے کہ ترکی اور شام میں 7.8 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ فرانسیسی خبررساں ادارے کے مطابق ترکیہ میں ایمرجنسی سروس کے اہلکاروں نے بتایا کہ ترکیہ کے جنوب مشرقی علاقوں میں پیر کی صبح کو زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کی شدت 7.8 ریکارڈ کی گئی ہے۔ ترکی کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے بعد آدھے گھنٹے تک آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے ہیں اور کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکیہ میں شدید زلزلے سے ہونے والے نقصانات پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کی حکومت اور عوام سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے جاں بحق افراد کی مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت عوام مشکل کی اس گھڑی میں برادر ملک ترکیہ کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہے۔ ترکیہ نے ہر مشکل میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان اپنے برادر ملک ترکیہ کی عوام اور حکومت کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قدرتی آفات اور موسمیاتی تبدیلیوں سے تباہی کے بڑھتے واقعات پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں۔ یہ انسانیت اور کرۂ ارض کی بقا کا معاملہ ہے۔ عمران خان کا ترکیہ، شام اور لبنان میں زلزلے پر اظہار افسوس۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ترکیہ میں زلزلے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کیا اور کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں ترکیہ، شام اور لبنان کے عوام کے ساتھ ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہماری دعائیں ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہیں، مشکل وقت میں درکار تمام انسانی امداد پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان کی طرف سے جیل برو تحریک کے اعلان پر مسلم لیگ نون کی جانب سے رد عمل کا سلسلہ جاری۔ ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ ہم پر یا ہماری جماعت پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ آ کر جیلیں بھرے اور بسم اللہ زمان پارک سے ہونی چاہیے۔ آپ کو بھی پتہ چلے کہ جیل کیا ہوتی ہے، ڈیتھ سیل کیا ہوتا ہے۔ تکلیفات برداشت کی، انتقام اور جبر کا سامنا کیا، لیکن ڈٹ کے کھڑے رہے کیونکہ سیاسی کارکن تھے، مقصد کا پتہ تھا، عوام کی نبض پہ ہاتھ تھا اور پولیٹیکل لوگ تھے، ٹریننگ ہوئی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں، اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں، دوسری سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے 6 مہینے کی جیل کاٹی، ہماری ضمانت نہیں ہوتی تھی، بینچ ٹوٹ جاتے تھے جب ضمانت کی بات آتی تھی، وہاں 2 گھنٹے میں
पुलिस वालों के गले लग के वो रो रहे हैं और वो 2-2 दिन की जेलों के बाद उनको रोना आ रहा है। तो उससे मुझे ये समझ आई कि भाई ये तो पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं, भानुमति का कुंभा एक जोड़ा हुआ था, इधर से लोग उठा के उधर से मुस्लिम लीग नून के लोग तोड़ के किसी और पार्टी के लोग तोड़ के उनको किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी को डिस्क्वालीफाई किया और ये पार्टी वजूद में आई। जब आप इस तरह की पार्टी जबरदस्ती जोड़ेंगे, वजूद में आएगी, जिनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, जिन्होंने हमेशा बैसाखियों के सहारे सियासत की है, तो जब उन पे मुश्किल वक्त आएगा, तो अभी तो उन पे मुश्किल वक्त आया ही नहीं। किसको हथकड़ी लगी अभी तक और हाथ प्राइम मिनिस्टर की तरह बांधे गए हैं सीट के साथ, किसको अटक किले में फेंका है, किसको 2 बार उम्र कैद की सजा हुई है, किसको 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया है, किसको 7 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया है, किसके ऊपर मंशियात का केस बना है, किसी पर नहीं बना। इनके ऊपर तो जायज केस भी अभी तक नहीं बने और जो बने हुए हैं उसमें ये हाजिरी भी नहीं दे रहे अपनी कोर्ट्स के अंदर। तो मैं ये समझती हूँ कि जब कोर्ट बुलाती है और ये नहीं जाते, इंशाअल्लाह ताला इस सिलेक्शन के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। इंशाअल्लाह ताला वोट को इज्जत दो की बुनियाद पर ही इलेक्शन होगा। उसकी वजह यह है कि जो वोट को जब इज्जत नहीं दी गई 2018 के इलेक्शन में, जब आरटीएस बंद किया और एक अनाड़ी को लाके आपने 22 करोड़ अवाम के सर पे बिठा दिया, उसके बाद जो मुल्क का हाल हुआ है, उसके बाद जो लाने वालों का हाल हुआ है, तो उन्होंने भी सबक सीखा है, इस मुल्क ने भी सबक सीखा है। तो वोट की इज्जत की तरफ तो हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही हल है इस मुल्क की सारी जो मुश्किलात है, उनका एक ही हल है कि अवाम का जो फैसला है। देखिए, एक फैसला एक टोले ने किया और वो ऐसे इंसान को, नाअहल तरीन इंसान को उठा के उन्होंने अवाम के सर पे बिठा दिया, तो वो तजर्बा तो नाकाम हो गया। तो अवाम की जो इज्तिमाई अक्ल दानिश है वो उसके ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए। उनके वोट की ताकत से जो हुकूमत आएगी, और वो जब अवाम ने वोट की ताकत दिखाई तो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने इलेक्ट किया।